الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر یسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان اللہ تطغوا فی المیزان وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ صدق اللہ مولانا العظیم۔ سورہ الرحمن کی یہ ابتدائی آیات ہیں۔ سورہ الرحمن کے مکی اور مدنی ہونے کے حوالے سے مختلف روایات ہیں۔ بہرحال اس کو مدنی سورہ ہی شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کلام کا یہ ایک مختلف ہی نمونہ ہے، جس میں بار بار اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ کا ذکر فرمایا ہے۔ اعلیٰ کا عام مفہوم تو نعمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کے لیے بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں، اور یہ نعمتیں اگر نہ ہوں تو مخلوق سروائیو ہی نہیں کر سکتی، قائم نہیں رہ سکتی۔ جیسے ہوا ہے، پانی ہے، یہ عام جو ہمارے سامنے ہے، اور بھی بے شمار ہیں۔ کس مقصد کے لیے ہے کہ انسان یہاں زمین پر اپنی زندگی کو برقرار رکھے اور اپنے مقصد وجود کو پورا کر سکے، جس مقصد کے لیے اسے یہاں پیدا کیا گیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی انسان کی ضرورتوں کو پورا کرنے میں۔ آغاز رحمان کے لفظ سے کیا ہے، اور اسی لفظ کو اس سورت کا نام بھی قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اور بھی بہت سی صفات ہیں، اور اس کا اپنا ایک ذاتی نام بھی ہے، لیکن رحمان سے آغاز کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اس نے انسان کو پیدا کر کے اس کو یہاں جینے کا راستہ بھی بتایا کہ اسے زندگی کس طرح سے بسر کرنی ہے۔ اور جیسا کہ فرمایا کہ رحمان علم القرآن، جس نے قرآن سکھایا، کہ رحمان نے یہ قرآن کی تعلیم دی ہے، یعنی انسان کو پیدا کر کے ایسے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس کو زندگی بسر کرنے کا طریقہ بھی دیا ہے، اور وہ طریقہ اس کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ رحمت یعنی اسے بہت بڑے انجام سے دوچار کرنے والی ہے یہ رحمت۔ تو فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی، اور یہ اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اس کی بے شمار رحمتیں ہیں، لیکن یہ بہت بڑی رحمت ہے اس کی۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اس رحمت سے وہ فائدہ اٹھائے جس کے لیے اللہ نے یہ رحمت دی ہے۔ اگر وہ اس سے یہ فائدہ نہیں اٹھائے گا تو وہ اپنے آپ کو محروم کر لے گا اللہ کی اس نعمت سے، اور پھر بہت بڑے نقصان سے دوچار ہو جائے گا۔ یہی وہ رحمت ہے یہ قرآن کہ جو انسان کے لیے دنیا میں راہ راست مہیا کرتا ہے، اور آخرت میں فلاح و کامرانی کا اسے مژدہ سناتا ہے۔ فلاح و کامرانی اسی کے ذریعے سے آخرت میں حاصل ہوگی۔ تو اس لیے فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ کسے دی؟ اپنے پیغمبر کو دی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ کلام عطا ہی نہیں کیا، بلکہ اس کے ساتھ اس کو بیان بھی سکھایا۔ اس کا طریقہ سورہ القیامہ میں ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیات کا نزول ہوتا تھا، آپ فکر مند ہوتے تھے، جلدی جلدی اس کو دہراتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہاں سورہ القیامہ میں لا تحرک لسانک لتعجل بہ، کہ آپ پر جب یہ نازل کیا جاتا ہے تو آپ اپنے زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیا کریں۔ یہ ہمارے ذمے ہے اس کو یاد کرا دینا، اور اس کا مفہوم آپ پر واضح کر دینا، اس کی تعلیم کو مکمل کر دینا، یہ بھی ہمارے ذمے ہے۔ ہم نے اس کے الفاظ ہی آپ تک نہیں پہنچائے، بلکہ اس کا پورا مفہوم بھی ہمارے ذمے ہے آپ تک پہنچا دینا، آپ کو سکھا دینا۔
اور پھر آپ نے اس تعلیم کو عملی طور پر انسانوں کے سامنے پیش کیا، لفظی طور پر بھی پیش کیا، عملاً بھی پیش کیا کہ ان الفاظ کا مفہوم کیا ہے، کس طرح سے اس پر عمل کرنا ہے، آپ نے اپنے عمل سے بھی اس کو ظاہر کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو فرمایا کہ الرحمن علم القرآن، رحمان کہ جس نے قرآن کی تعلیم دی۔ قرآن مبالغے کا صیغہ ہے، جس کا مطلب پڑھنا ہوتا ہے۔ مبالغے کا اس لیے ہے کہ یہ اتنا پڑھا جاتا ہے کہ دنیا میں کوئی کتاب اتنی نہیں پڑھی جاتی، اور کوئی سمجھے یا نہ سمجھے، بغیر سمجھے بھی پڑھا جاتا ہے۔ حالانکہ دنیا میں کوئی اور کتاب ایسی نہیں ہے جو بغیر سمجھے پڑھی جاتی ہو، ہر کتاب کو سمجھ کے پڑھا جاتا ہے، ورنہ اس کتاب کا کوئی فائدہ نہیں۔ لیکن یہ واحد کتاب ہے کہ جس کو بغیر سمجھے بھی لوگ پڑھتے ہیں، اور اکثریت پڑھتی ہے لوگوں کی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ ان کو اجر دیتا ہے، اس کا ثواب ملتا ہے۔ پھر توجہ دلائی کہ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا۔ بے شمار مخلوقات ہیں، لیکن خاص طور پہ انسان کا ذکر کیا۔ خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، اور انسان کے لیے ہی ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ یعنی جتنی بھی چیزیں ہیں اس کائنات میں، اگر غور و فکر کریں تو یہ بات بڑی آسانی سے سمجھ میں آتی ہے کہ ان ساری چیزوں کا بینیفیشری کون ہے، کون مستفید ہو رہا ہے ان ساری چیزوں سے۔ یہ گائے، بھینس، بھیڑ، بکری، یہ سورج، یہ چاند، یہ موسموں کی تبدیلی، یہ نباتات، یہ سب کچھ بالآخر ان سے فائدہ کون اٹھا رہا ہے؟ انسان کے لیے ہیں، ساری چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو خلق الانسان ایک انتہائی اہم مخلوق جو کہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی، اور یاد رہے کہ یہ واحد صورت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو براہ راست خطاب کیا ہے، دونوں کو خطاب کیا، اس لیے کہ یہ دونوں اس کائنات کی بااختیار مخلوق ہیں۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت ہمیشہ انسانی پیغمبروں کے ذریعے سے بھیجی ہے، جنات میں کوئی پیغمبر نہیں بھیجا۔ تو بہرحال خلق الانسان، انسان کو پیدا کیا، علمہ البیان، اور اسے بولنا سکھایا۔ کتنی بڑی نعمت ہے، ذرا ہم دیکھیں ہمارے معاشرے میں وہ لوگ بھی ہیں جو بولنا نہیں جانتے، کیسی ہے ان کی زندگی۔ اور پھر بولنا ہی نہیں سکھایا، بلکہ دیکھیں بولنا ہی اگر ہوتا تو اس کے پیچھے جو صلاحیتیں درکار ہیں وہ بھی اللہ نے دی ہیں۔ یعنی فہم و شعور کی، علم و شعور کی جو صلاحیتیں، جو ادراک کی صلاحیتیں ہیں، وہ بھی اللہ نے اس کے پیچھے رکھی ہیں۔ اگر ان کو استعمال کر کے انسان نہیں بولتا تو وہ تو پاگل کہلاتا ہے، ہم اسے دیوانہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کا دماغ کام نہیں کرتا، وہ زبان سے اول خول وہ بکے جاتا ہے، لوگ بھی ہنستے ہیں، اس کو چھیڑتے ہیں اس کو۔ یہ تو اس بولنے کے لیے فہم و شعور کی، علم و ادراک کی جو سہولتیں درکار ہیں، جس سے اس کی بات میں تاثیر پیدا ہوتی ہے، وہ بھی اللہ نے عطا کی ہیں۔ دیکھیں یعنی کتنا عظیم خالق ہے وہ، کتنا وہ علم و حکمت کا مالک ہے کہ انسان کو بولنا جب سکھایا ہے تو اس کے پیچھے وہ صلاحیتیں بھی رکھی ہیں جن کو استعمال کر کے وہ بولے گا۔ وہ بے محل نہیں بولے گا، وہ بے مقصد نہیں بولے گا، بلکہ ضرورت کے تحت اور اپنی بات کو سمجھانے کے لیے بولے گا جو وہ کہنا چاہتا ہے۔ تو کتنا وہ رحیم ہے، کتنی بڑی رحمت کا اس نے نزول کیا ہے تم پر کہ تمہیں یہ بولنا بھی سکھایا ہے۔ یہ تو علمہ البیان، اس نے بولنا سکھایا، اس نے۔ پھر باہر کی طرف توجہ دلائی، یہ تو انسان کے اپنے اندر۔ فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند ایک قانون کے پابند بنائے ہیں اس نے، ایک حساب کے پابند کیے ہیں اس نے۔ اگر اس حساب کے پابند نہ ہوتے تو انسان کے لیے کیسے فائدہ مند ہوتے یہ۔ چاند ایک یعنی کائناتی جنتری ہے، یہ دیکھیں اس کے ذریعے سے انسان کس طرح سے تاریخوں کا تعین کرتا ہے، دنوں کو شمار کرتا ہے، مہینوں سالوں کو کرتا ہے۔ اسی طرح یہ سورج ہے، یہ اس سے کس طرح سے ایک ضابطے کا پابند بنایا ہے
اسی ضابطے کے تحت ہم نے یہ کیلنڈر بنا رکھے، یہ لٹکا ہوا ہے دیکھیں، اس میں لکھا ہے کہ فجر فلاں تاریخ کو اتنے بجے ہوگی، مغرب اتنے بجے ہوگی۔ یہ کیا ہے؟ یہ سارا کام یہ اس کے ضابطے ہیں، یعنی کتنے مضبوط ضابطے ہیں، کتنے اٹل ضابطے ہیں کہ اس میں کوئی کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا ان کے اندر جو ہے، یہ سب اس کے بنائے ہوئے ہیں۔ تو فرمایا کہ الشمس والقمر بحسبان، اس نے سورج اور چاند کو ایک حساب کا پابند کیا ہے، ایک ضابطے اور قانون کے تحت رکھا ہے، اور پورا یہ نظام کائنات جو ہے یہ سارا ایک ضابطے کے اندر جکڑا ہوا ہے، اس سے یہ سر منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ اور کس کو فائدہ پہنچا رہا ہے یہ ضابطہ؟ یہ سورج اپنے مدار میں تو چل رہا ہے، لیکن اس کا دیکھیں کس طرح سے ایک فاصلہ رکھا ہے زمین سے۔ اگر اس فاصلے میں کمی بیشی آ جائے، اگر اس کو ضابطے کا پابند نہ بناتا اس کا خالق، تو کیا ہوتا؟ اگر یہ زمین کے قریب ہو جائے کیا ہوگا؟ سب بھن کے رہ جائیں، روست ہو جائیں سب کے سب، ساری مخلوق۔ اور اگر یہ دور ہو جائے، پرے ہٹ جائے، تو سب ٹھٹر کے مر جائیں، اتنی ٹھنڈ ہو جائے زمین پر جو ہے۔ تو کس طرح سے اس نے دیکھیں ایک ضابطے کا پابند بنا دیا ہے۔ تو کیا انسان کے لیے کوئی ضابطہ نہیں؟ اس کے لیے بھی ضابطہ دیا ہے۔ جب وہ اس ضابطے کو نہیں اختیار کرے گا تو کیا ہوگا؟ وہ اپنا نقصان کرے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ یعنی کس طرح سے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے سمجھایا بات کو، کہ اتنے بڑے اقسام اس کے قائم کیے ہوئے ضابطے کے پابند ہیں، اس کے حساب کے پابند ہیں، کوئی سر منہ انحراف نہیں کر سکتا۔ انسان کی آزمائش ہو رہی ہے، اسے بھی ایک ضابطہ دیا ہے کہ اگر اس ضابطے کو اختیار کرے گا فائدہ اٹھائے گا، دنیا اور آخرت میں اس کی خیر ہوگی۔ لیکن جب اس ضابطے کو وہ توڑے گا تو وہ ایسے ہوگا کہ اگر چاند کا ضابطہ اللہ توڑ دے تو کیا ہوگا؟ زمین کا نظام سب درہم برہم ہو جائے گا۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، پھر توجہ دلائی، یہ نجم کا لفظ عام مفہوم میں تو تارے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی زبان میں نجم ایسے پودے کو بھی کہتے ہیں جو بغیر تنے کے ہوتے ہیں، جیسے خربوزہ ہے، تربوز ہے، ککڑی ہے، کھیرے ہے، کریلا ہے، یہ بغیر تنے کے ہوتے ہیں۔ مفسرین نے تاروں کو بھی مراد میں لیا ہے اور ساتھ ساتھ ان پودوں کو بھی لیا ہے، کیونکہ آگے جو لفظ ہے اس کے ساتھ یہی میل کھاتا ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ، یہ تارے اور یہ درخت، تو درختوں کے ساتھ یہ بیل بوٹے جو ہیں چونکہ اسی قبیل سے تعلق رکھتے ہیں، نباتات سے تعلق رکھتے ہیں۔ فرمایا یسجدان، سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں۔ سجدہ ریز سے مراد اس کے ضابطے کے پابند ہیں، اس کے ضابطوں کے تحت ہے، سب مجال نہیں ہے۔ اب انسان کے دیکھیں اللہ تعالیٰ نے جب پیدا کیا تو اس کے اندر کتنے اعلیٰ قسم کے اعضاء رکھ دیے ہیں، اور اس میں انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ آنکھ کا کام ہے دیکھنا، جس طرح بھی گھمائے گا اس کی امیج بن جائے گی، انسان دیکھ لے گا۔ انسان کا اپنا کوئی عمل دخل نہیں اس کی ورکنگ میں۔ کان کا کام ہے سننا، جو بھی آواز پیدا ہوگی یہ کان سنے گا۔ لیکن انسان کو اختیار دیا ہے کہ ایک ضابطہ بنایا ہے کہ کس طرح سے استعمال کرنا۔ یہی آزمائش ہے اس کی کہ یہ ہاتھ، پاؤں، کان، دل، زبان کس طرح استعمال کرتا ہے، یہی ہماری آزمائش ہے۔ تو وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، یہ ستارے اور یہ درخت، یہ بیل بوٹے، یہ سب کے سب اس کے حکم کے پابند ہیں، سب اس کے آگے سجدہ ریز ہیں، اس کے ضابطوں کے پابند ہیں۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان جو تم دیکھتے ہو اس کو کس نے بلند کیا؟ رَفَعَهَا، یعنی اللہ کی طرف اشارہ ہے، اسی نے ان کو بلند کیا ہے۔ کون ہے جس کو قائم رکھے ہوئے ہے، اور کس طرح سے ستاروں سے اس کو مزین کیا ہوا ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور اس نے میزان وضع کی، اس نے میزان جو ہے وہ قائم کی۔ میزان سے مراد یہاں مفسرین نے عدل لیا ہے۔ عدل، ترازو بھی تو عدل کرتی ہے نا، کہ جب ہم پلڑوں میں اس کے کوئی چیز رکھتے ہیں اور اٹھاتے ہیں تو اگر وہ برابر ہے تو پھر تو عدل ہے، یعنی ڈنڈی اگر سیدھی ہے تو یہ عدل ہے یہ، اور اگر کوئی پلڑا جھکا ہوا ہے تو پھر عدل نہیں ہے، پھر جس طرف بھی جھک گیا
बाट की तरह झुक गया या जो चीज़ वज़न में ला रहे हैं वो झुक गया, तो वो अदल नहीं है। अगर कोई तो फरमाया कि ये सारा निज़ाम कायनात ये अदल की बुनियाद पर है। अगर अदल ना रहे तो ये कायनात नहीं चल सकेगी। अल्लाह ताला ने इसको अदल की बुनियाद पर कायम किया है, इसीलिए हम फ़ायदा उठा रहे हैं कि चांद है, सूरज है, हवा है, बादल है, अल्लाह ताला ने एक अदल रखा हुआ है, हम फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इंसान को तवज्जो दिलाई है इस तरफ, फरमाया है कि अल्लाह ततगौ फिल मीज़ान, लिहाजा मीज़ान में तुम खलल ना डालो। मीज़ान में खलल डालोगे तो कौन नुकसान उठाएगा उसका, कौन मुतासिर होगा। वह अकीमुल वज़न बिल क़िस्त, इंसाफ के साथ पूरा पूरा वज़न करो, इंसाफ के साथ मामलात तय करो। वला तुख़सिरुल मीज़ान, और मीज़ान में खसारा ना डालो। अब देखें, इंसान अगर आपस में हुकूक एक दूसरे के अदा नहीं करेंगे तो अदल मुतासिर होगा कि नहीं होगा। कहीं अल्लाह के साथ हुकूक हैं, कहीं वालदैन के साथ हुकूक हैं, कहीं हमसायों के हुकूक हैं, कहीं रिश्तेदारों के हुकूक हैं, कहीं जानवरों के साथ उनके हुकूक हैं हम पर। तो जब भी हम हक तलफी करेंगे किसी की तो क्या है, अदल में खलल आएगा कि नहीं आएगा। यानी इंसान पूरे इस कायनात के निज़ाम अदल से क्या करेगा, बगावत करेगा, सरकशी करेगा। और इस सरकशी का नुकसान किसका होगा, इंसान को, अपने आप को होगा। हम देख लें, जब हम बदनीयत होते हैं तो तरह तरह की फिर मनसूबाबंदियाँ करते हैं। जब भी हमारी नीयत में फतूर आता है, मैं सुन रहा था एक क्लिप, बहुत इंडिया के एक आलिम हैं और बहुत बड़े आलिम हैं, अब्दुल्ला तारिक साहब, कभी आप सुने यूट्यूब पर उनको, फरमा रहे थे कि वो मौजू था कि हमें ये डिस्ट्रेस जो आता है, ये परेशानियाँ और ये हमारी ये चीज़ें होती है किस बुनियाद पर है। तो उन्होंने इस चीज़ को डिफ़ाइन किया, बड़ा कोई 1.5 घंटे का उनका वो क्लिप था। वो फरमाते हैं जब हम बदनीयत होते हैं तो हमारे अंदर अदम तवाज़ुन आता है, हमारी सोच ट्रैक से हटती है, हम उसको पूरा करने के लिए फिर मनसूबाबंदियाँ करते हैं, और जाहिर है जब गलत मनसूबाबंदी करते हैं तो हमारे अंदर परेशानियाँ जन्म लेती हैं। लिहाजा किसी भी काम को करने के लिए नीयत को ठीक रखो। जब नीयत ठीक होगी तो तुम इत्मीनान में रहोगे। बहुत बड़ी उन्होंने मिसालें दी, बहुत तफसील के साथ जो है ये 2024 में कुरान कॉन्फ्रेंस से दिल्ली में, उसमें जो मुख्तलिफ आए हुए थे, स्कॉलर्स आए हुए थे, उनको मैं सुन रहा था, उनको जो है तो उसमें उनका भी यह खिताब था। इसी तरह से एक और भी हैं, डॉक्टर मोहम्मद असलम परवेज़ साहब, आप ज़रा सुने, बॉटनी के वो उस्ताद रहे, वाइस चांसलर रहे इंडिया में, और उन्हें सुने तो अकल हैरान होती है, इतनी उनकी ग्रिप है अरबी पर, फ़िक़ा पर, हदीस पर, कुरान पर, कि हैरान होता है कि एक बॉटनी का आदमी हरीस। यानी जब कोशिश की इस तरफ आए तो अल्लाह ताला ने रास्ते भी आसान कीजिए। उनको भी आप सुने, ज़रा देखें, हैरानी होगी उनको सुनकर, और अंदर एक तब्दीली आती है, अपने अंदर एक तब्दीली आती है, रूह ताज़ा होती है, इंसान नेकी की तरफ बढ़ता है जो है ये। तो फरमाया कि वह अकीमुल वज़न, पूरा पूरा तुला करो, यानी इंसाफ किया करो, अदल किया करो। जब भी अदल से हटोगे तो इस कायनात का जो निज़ाम अदल है उससे तुम बगावत करोगे, उससे तुम सरकशी करोगे, और उसका नुकसान तुम्हारी अपनी ज़ात को होगा। तो ये सारी बातें अल्लाह ताला ने बड़ी तफसील के साथ फिर आगे बयान की हैं, मुख्तलिफ अपने नियमतों के हवाले से। अल्लाह ताला हमें आयात को समझने की, अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। रब्बना आतिना फ़िद दुनिया हसना व फ़िल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन्नार व अदख़िलनल जन्नत मअल अबरार या अज़ीज़ु या गफ़्फ़ार या रब्बल आलमीन। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीम तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्ना। अल्लाहुम्मा मन अहयैतहु मिन्ना फ़ाहिही अलल इस्लाम व मन तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़तवफ़्फ़हु अलल ईमान।
یا شافی الامراض اشف مرضانا و مرضى المسلمین یا قاضی الحاجات اقض حاجاتنا و حاجات المسلمین اللہم اعز الاسلام والمسلمین اللہم دمر اعداء الدین یا رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین.